کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایسا کوئی کیریکٹر ہے اسلامی دنیا کا جو صرف اور صرف صبح جب اٹھتا ہے تو بھوکا ناشتے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کے اور ریاست کے وسیع تر مفاد اور انٹرسٹ کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے. اسی میں وہ ناشتہ بھی شاید نہیں کرتا, دوپہر کو بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, شام کو بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے گولف کھیلتے ہوئے, امریکن امبیسڈر سے جب ملتا ہے, چارج ڈی افیئر سے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, برٹش ہائی کمشنر سے جب ملتا ہے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, امریکہ جاتا ہے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, رات کو سوتے وقت بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, جب الارم لگا کے صبح اٹھنے کی بات کرتا ہے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, جب کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, جب پاکستان کی تمام بزنس کارپوریٹ لیڈرشپ کو اکٹھا کر لیتا ہے کراچی, فیصل آباد, اور ان کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس, امپورٹس, پروڈکٹیوٹی میں, تو صرف اور صرف پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے. جنرل باجوہ نے ہم سب کے اوپر جو بہت بڑی مہربانی کی ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کا آرمی چیف صبح اٹھ کے بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے, دوپہر کو بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے, گولف کھیلتے ہوئے بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے, امریکن امبیسڈر کو ملتے ہوئے اپنے بارے میں سوچتا ہے, سیاستدانوں کو جو مل رہا ہوتا ہے تو اپنے بارے میں اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے, اور جب وہ کاروباری شخصیات سے مل رہا ہوتا ہے تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو جو صورتحال جنرل عاصم جو نہیں جنرل باجوہ صاحب کی تھی, ظاہر ہے کہ وہی پرنسپلز آف سائیکالوجی جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی پاور ڈائنامکس اپلائی کرتے ہیں, اور وہ بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں کیا کرنا ہے. مجھے یاد ہے 2016 میں جب ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سی جگہ تھی جہاں پر ان کی چکوٹھی تھی یہ کیا, وہاں پر حملہ ہو گیا 2016 میں. اس وقت یونائٹڈ نیشن کا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ان کے بیس کے اوپر ہم اڑی بیس کے اوپر حملہ ہو گیا, خاصے ان کے سپاہی وہاں پہ مارے گئے, الزام لگ گیا کسی پاکستانی اسپانسرڈ قسم کی آرگنائزیشن کا. تو میں ورلڈ بینک کے ایک ڈنر میں گیا اسلام آباد میں, ورلڈ بینک کے آفیسز کے اندر. وہاں پر میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ کرایا بیکاز اقوام متحدہ کے اندر نواز شریف واز سیٹ ٹو ریز دی ایشو آف کشمیر, اور اس سے پہلے پاکستان کو ڈیفینسو پہ ڈالا گیا ہے, دہشت گردی کا یہاں پہ ایک کھڑا کیا گیا وغیرہ وغیرہ. مجھے وہاں پر ایک بہت ہی سیریس شکل کا جو اس وقت مجھے منحوس لگا تھا, مجھے لگتا تھا اس کو قتل کر دوں, مجھے ایک امریکن ڈپلومیٹ ملا جو بڑا ایروگنٹ تھا, سینئر تھا, پروبلی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا, مجھے اس کا کوئی ٹھیک سمجھ نہیں آیا ٹائٹل کیا ہے, بٹ ہی واز ویری ویری سیریس. تو جب بات چیت ہو رہی تھی اس کے اور اور لوگوں کے درمیان میں, اور میں نے اپنی تھیری ماری کہ یہ اس میں یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے, تو اس نے بہت سینیکل طریقے سے مجھے کیا کہ یہ تمہاری اداروں نے کیا ہے, یہ فوج نے کیا ہے, اور یہ راحیل شریف جو ہے یہ اس کی ایکسٹینشن کی, جنرل راحیل شریف جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے نواز شریف کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. مجھے بہت برا لگا. آئی تھاٹ آئی واز سو ڈیم انسلٹڈ بائی دیٹ, یعنی نیند نہیں آئی مجھے. اور اس کے بعد میں کئی دنوں تک اس کے اوپر خود کرتا رہا, اور کئی ہفتوں تک میں اس چیز کو چیک کرتا رہا. لیکن پاکستان میں کیونکہ آئی ایس پی آر کی مدد سے اور جو بھی سارا ایک یہاں نیریٹو شیپنگ ہوتی ہے, پوری قوم کو یقین دلایا گیا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب اسلام کے بہت بڑے جو ہیں ایک سولجر ہیں, اور وہ تو کبھی ایکسٹینشن کا سوچ نہیں سکتے, تو ان کی عزت کے, ان کی سیلف ریسپیکٹ کے بلو ہے کہ وہ ایکسٹینشن کا سوچیں. لیکن سبسیکوینٹلی فرام دی آرمی سورسز جب میں نے اس کو بہت کوریدا اور بہت میں نے انویسٹیگیشن کی, اور یہ ہزاروں آرمی آفیسرز اس چیز سے آج واقف ہیں, تو مجھے پتہ چلا کہ جنرل راحیل شریف آخری گھنٹے تک وہ اور ان کی بیگم صاحب دونوں اس کوشش میں تھے کہ نواز شریف سے ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل جائے, اور جتنا وہ زور لگا سکتے تھے ہولی ان ہولی وہ انہوں نے اس کے لیے